ہے کہ اللہ نے جب صاحبان ایمان کو محمد جیسی نعمت دی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے صاحبان ایمان پر احسان کیا کہ محمد جیسا نبی ان میں بھیج دیا۔ بہت شکریہ شباب صاحب کو مہمان میں رکھیے۔ مصطفیٰ جیسا نبی صاحبان ایمان میں بھیج دیا، اس کے لیے نعمت وہ نعمت ہے کہ جس کے آنے سے محمد کے دشمن نامراد ہوئے، خدا کا مژدہ پورا ہوا۔ اللہ نے اعلان کیا تھا ان شانئک ھو الابتر، میرا محمد تیرے دشمن تم بریدہ ہوگا، تجھے کوثر نصیب ٹھہری۔ اور آج جب حسن آئے تو تفسیر کوثر بن کر دشمنوں کے لیے ان کے دل جلانے کی خاطر خدا نے محمد کو ایسی نعمت عطا کی کہ جس نعمت کے ذکر کے لیے کہا کہ اما بنعمت ربک فحدث، میرا محمد اس نعمت کا بار بار تذکرہ کیا کیجئے۔ اور اس نعمت کے آنے سے پہلے اس کی خبر دی کہ جب جناب ام الفضل رسول اللہ کی چچی جان اپنے چہرے پہ حزین و غمگینی چھجائے ہوئے محضر رسول میں آئیں اور کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے، ایک ڈرونا خواب دیکھا ہے، انتہائی پریشان ہوں، انتہائی غمگین ہوں۔ رسول خدا نے کہا چچی جان آپ نے کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن ادھر سے گوشت کا لوتھڑا کٹ کے میری گود میں آ گرا۔ رسول مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا چچی جان یہ پریشانی کی منزل نہیں ہے، یہ شادمانی کی منزل ہے۔ ان قریب اللہ علی کی سلب سے فاطمہ کی گود میں مجھ محمد کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ آپ کی گود میں پرورش پائے گا۔ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ ماشاءاللہ حیدری یہ آپ کی گود میں پرورش پائے گا، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ وقت کا انتظار ہونے لگا، رمضان المبارک کے ماہ دو ہفتہ نے رخت سفر باندھنا شروع کیا۔ آسمان پہ پھیلی ہوئی تاریکی آنکھ میں لگے کاجل کی طرح افق کے سمٹ کر افق میں ڈوبنے لگی۔ سپیدہ صبح مطلع پہ طلوع ہو کر ایک ایسے دن کی نوید سنا رہا تھا کہ جس دن کے زوال پذیر ہوتے ہی امامت کا ایسا سورج طلوع ہونے جا رہا تھا کہ جو کل چوروں کو چوکیداری میں رکھنے والا تھا۔ ایک ایسے دن کی نوید، اور پھر وہ لمحہ آیا اور جناب ام الفضل امام مجتبیٰ کو اٹھائے ہوئے، توجہ کریے گا، امام مجتبیٰ کے لیے اللہ نے ان کی دائی بننے کا جس بی بی کو اعزاز حاصل ہے وہ جعفر طیار کی زوجہ جناب اسماء بنت امیس ہیں، بعد میں حضرت ابوبکر کی زوجہ رہی، بعد میں حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد مولا علی کی زوجہ محمد بن ابی بکر کی ماں۔ اور توجہ کریے گا برادران اہل سنت کی علامہ زبیدی کی کتاب ہے تجرید الصحیح، علامہ زبیدی کی لکھی ہوئی کتاب، یعنی انہوں نے تلخیص کی صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی تلخیص تجرید الصحیح جنیدی للعبیدی، ایک سوال کا دیمان محمد والا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ للزبیدی، علامہ زبیدی نے اس کی تلخیص کی، اس میں ایک روایت ہے، توجہ فرمائیے گا روایت کی لفظ ہے کیا ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر اور ان کی زوجہ جناب اسماء بنت امیس رضوان اللہ و سلام اللہ علیہا آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات پہ بات چلی تو بات مفاخرے میں بدل گئی۔ جناب اسماء کہنے لگی یبن ابی قحافہ انا خیر منکا، اے ابو قحافہ کے بیٹے میں آپ سے بہتر ہوں۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے اے اسماء میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو جو کریے گا حضرت ابوبکر نے کہا اسماء تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مجھ سے افضل ہے؟ کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے حبشہ سے بلا کر اس کائنات کی سب سے عظیم مزدور کو میرے ہاتھوں سے دلہن کروایا اور اس کے بعد علی کے گھر بھجوایا۔ یعنی مجھے زہرا کو دلہن بنا
علی کے گھر بھیجنے کا شرف حاصل ہے. حضرت ابوبکر کہنے لگے میں بھی تو بارات میں شامل تھا, دولہے کے ہمرکا پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا تھا. آپس میں جب تکرار پڑھا تو جناب اسما کہتی ہے الجھنے کی کیا ضرورت. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب مسلمانوں میں صاحبان ایمان میں مومنوں میں اور مسلمانوں میں آپس میں کوئی تفرقہ, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی اس طرح سے مجادلہ ہو جائے تو محمد کے پاس آؤ. محمد بہترین فیصل ہے, بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں اور رسول کے محضر میں چلتے ہیں. رسول جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ رسول خدا اس وقت حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے. حضرت ابوبکر اور جناب اسما سلام اللہ علیہا دونوں میاں بیوی چلتے ہوئے حضرت عائشہ کے حجرہ میں آئے. رسول خدا موجود تھے. رسول خدا نے دیکھا کہ اسما خیریت, دونوں میاں بیوی اس منزل پہ آ گئے. کہاں یا رسول اللہ, ہم گھر میں بیٹھے تھے, آپس میں بات چلی, بات مفاخرے میں بدلی. میں نے کہا کہ میں اسما افضل ہوں, ابوبکر کہتے ہیں میں افضل ہوں. رسول خدا فرمائے, مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اسما تو نے سچ کہا, تو ابن ابی قحافہ سے افضل ہے, تو ابن ابی قحافہ سے افضل ہے. اب ہم ہیں چھوٹے درجے کے مسلمان, رسول کے بات کو ہم بغیر دلیل کے قبول کرنے والے مسلمان, چھوٹے درجے کے مسلمان, چھوٹے درجے کے مومن. رسول نے جو کہا ہم نے مانا, لیکن حضرت ابوبکر تھے ذرا بڑے درجے کے مسلمان. انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ ما دل علیہ, اس میں دلیل کیا ہے کہ اسما مجھ سے افضل ہے. رسول نے کہا میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا, دلیل موجود ہے. فرمایا سن اسما وہ ہے کہ جس کو حسن کی دائی بننے کا شرف حاصل ہے. یعنی جناب اسما کی فضیلت کی دلیل یہ ہے کہ وہ حسن کی دائی ہے. اگر دائی بن کر فضیلت میں بندہ بڑھ سکتا ہے تو ماں بن کے فضیلت کیا ہوگی, باپ بن کے فضیلت. ہمیں 7-8 سمجھو لیکن ستھرا سمجھو. ایک سلوات کر دے پر محمد و آل محمد. اہل سنت کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے, علامہ زبیدی کی لکھی ہوئی. علامہ زبیدی نے تلخیص پیش کی ہے تجرید الصحیح میں, اور اس میں روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اسما آپ سے افضل ہے چونکہ یہ حسن کی دائی بنی ہے. یعنی حسن کی دائی بن کر فضیلتوں میں مرتبہ لے گئی. تو پھر حسن کی ماں کی عظمت کیا ہوگی. پھر حسن کی ماں کو اور وہاں نہ تولنا, حسن کی ماں ماں ہے. صلوات کا دیور محمد و آل محمد. امام مجتبی توجہ فرمائیے گا, ہر عنوان سے واحد امام ہے, واحد معصوم ہے. جب میں نے امام کہا تو اماموں کے مقابلے میں کہا, جب معصوم کہا تو سارے معصوموں کے مقابلے میں کہا. چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ رسول ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے کتب ہو, کوئی بھی ہو, امام ہو, سب معصوموں کے مقابلے میں کہا. سننا, واحد معصوم ہے کہ جس نے اپنے گھر کا, اتنا سخی و کریم ہے, اپنے گھر کا پورا مال 2 مرتبہ راہ خدا میں خیرات کیا. 3 مرتبہ گھر کا نصف مال راہ خدا میں خیرات کیا. اور یہ نہیں کیا کہ لا کے مسجد میں ڈھیر کر دیا. پتہ نہیں گل کہنے کہ نہیں کرنا لی, سمجھنے والے ہیں کہ نہیں ہیں, خریدار ہیں کہ نہیں, میں نہیں پتا. سارے لنگر کرنے والے کے سارے سننے والے میں نہیں پتا, لیکن توجہ میرے مسئلہ کیا ہے, خدا کی قسم سننا, یہ حسن ہے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ گھر کا سارا سوال راہ خدا میں خیرات کیا. اس طرح نہیں کہ لا کے مسجد میں ڈھیر کیا ہو, لا کے مسجد میں ڈھیر کیا ہو اور کہا ہو سارا مال لے آیا ہوں. نہیں, خود اپنے غلاموں کو لے کے, اپنے کنیزوں کو لے کے, اپنے بچوں کو لے کے, اپنے حرم کو لے کر امام حسین کے اور مولا علی کے گھر تشریف لے گئے اور پورے مدینہ میں منادی کرا لی. سنو مدینہ والو, تم میں جس کو جو چاہیے ہو, حسن کے گھر کے دروازے کھلے ہیں, آؤ حسن کے گھر سے اپنی مرضی سے اٹھا کے لے جاؤ. کوئی آیا حسن کے نالین لے گیا, کوئی لباس لے گیا, کوئی مال اٹھا کے لے گیا, کوئی برتن لے گیا. توجہ کریے گا, جب امام مجتبی شام کو پلٹ کے آئے پورا گھر صاف تھا. گھر میں ایک برتن موجود نہیں تھا, ایک بستر موجود نہیں تھا, ایک لباس موجود نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. پورا گھر
لوگ اٹھا کے مدینے والے خیرات میں لے گئے تھے، خیرات میں لے گئے تھے. ابھی امام مجتبیٰ گھر میں داخل ہوئے، اب غلام بھی ہیں، کنیزیں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، جو ہی گھر میں داخل ہوئے. اب توجہ کریے گا، غلاموں کا مولا ہمارے بستر بھی لوگ لے گئے ہیں، کنیزوں کا مولا ہمارا سامان بھی لے گئے. کہا سنو، وہ خدا کے راہ میں ہم نے خیرات کیا ہے، خدا نے چاہا تو کل صبح تک اس سے بہتر ہمیں عطا کرے گا. ابھی یہ کہہ کے امام اپنے حجرے میں چلے تھے کہ دروازے پہ دستک الباب ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی. غلام دروازے پہ گیا، کہا مولا سے ملاقات چاہتا ہوں. امام دروازے پہ آئے، سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، کہتا فرزند پیغمبر میں 900 درہم کا مقروض ہوں، قرض خواہ میرے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ میری جان کے در پہ ہے، میری عزت کے در پہ ہے، فرزند پیغمبر عطا کیجئے. امام نے مڑ کر گھر کی طرف دیکھا، کہا بندہ خدا میرے گھر میں تو کچھ نہیں کہ میں بیچ کے گروی رکھ کر تجھے عطا کر دوں یا گھر سے عطا کر دوں. پھر امام علیہ السلام نے لحظے بعد توقف فرما کر فرمایا سن، تجھے تو اپنی حاجت سے غرض ہے نا کہ تیری حاجت پوری ہو جائے، چاہے کہیں سے پوری ہو جائے. کہا مولا مجھے میری حاجت سے غرض ہے. کافی صاحب بیٹھیے گا، مجھے میری حاجت سے غرض ہے، مجھے میری حاجت سے غرض ہے. امام نے کہا سن، ترتیب میں بتاتا ہوں، طریقہ میں بتاتا ہوں، سلیقہ میں بتاتا ہوں، طریقہ میں بتاتا ہوں، سلیقہ میں بتاتا ہوں. جا جا چند دن سے خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان جن کی بیٹی کا 10-12 دن سے انتقال ہو گیا تھا، حضرت عثمان اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیٹی کو رو رہے ہیں اور اسلامی حکومت کے نظم و نسق کو چھوڑ دیا ہوا ہے. اپنی بیٹی کے غم میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، بیٹی کے غم میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. یہ تاریخ کی لفظیں ہیں، یعنی غم میں بیٹھ کے رونا اگر اتنا بدت ہوتا. حضرت عثمان اپنی بیٹی کے غم میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور پوری دنیا کے نظام و نسق کو چھوڑ چکے ہیں، حکومت کے معاملات کو چھوڑ چکے ہیں، اپنی بیٹی کے سوگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ گئے ہیں، ان کے دل کی تشفی کا سامان نہیں ہوا، بیٹی کی محبت میں روئے جا رہے ہیں، دنیا سے تعلق ہو گئے. تو جا کر ان سے ایک جملہ کہیں، وہی جملہ ان کے دل کی تشفی کا سامان ہو جائے گا. کہ مولا حکم کیجئے مجھے کیا کہنا ہے. کہا جب عثمان سے ملے نا، عثمان ابن عفان سے، تو ان سے کہنا اے خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے حاکم، تو جو ہے اے مسلمانوں کے بادشاہ، خدا کا شکر ہے کہ جس نے آپ کی بیٹی کو آپ کی زندگی میں اپنی برگاہ میں بلا کر آپ کو آپ کی بیٹی کا داغ مفارقت تو دیا، مگر آپ کی بیٹی کو بادشاہوں کی اولاد پر بادشاہوں کی موت کے بعد جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں سے بچا لیا. جو ہی حضرت عثمان نے سنا نا، عثمان کے پاس وہ پہنچا، حضرت عثمان سے اس نے تعزیت کی، کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، حمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی کو اپنے محضر میں بلا کے آپ کو آپ کی بیٹی کا داغ مفارقت تو دیا، مگر آپ کی بیٹی کو جو بادشاہوں کی اولاد کو بادشاہوں کی موت کے بعد دکھ اور صدمے سہنے پڑتے ہیں ان سے محفوظ رکھ لیا. جو ہی حضرت عثمان نے سنا، فوراً آنکھوں سے آنسو کو صاف کیا، اپنے گریبان کو سیدھا کیا، اپنے گریبان کو بند کیا، اپنے امامے کو اٹھا کے سر پہ رکھا، اپنے بالوں کو جھاڑا، امامے کو سر پہ رکھا، اندر گئے. 900 درہموں کی اشرفیوں کی درہموں کی تھیلیاں اٹھا کے اس بندے کے ہاتھ پہ رکھی. کہا بندہ خدا، بڑے بڑے اصحاب آئے، قرآن پڑھتے رہے، حدیثیں سناتے رہے، میرے دل کو سکون نہ ملا. تیرے جملے نے میرے دل سے غم کو دور کر دیا. اور سن، یہ 900 نہیں 1800 درہم ہے، یہ لے جا، آئندہ بھی جب ضرورت ہو میرے دروازے پہ چلے آنا، میں تیری حاجت کو پورا کروں گا. اس کے ایک ہاتھ میں 900، دوسرے ہاتھ میں 900 درہم کی تھیلی اٹھائی، اچھالتا ہوا چلا. کہا صدقے جاؤں اے فرشتے پیغمبر تیرے، تو نے اپنے در سے خالی نہیں بھیجا، قرض سے دگنا عطا کر دیا. اب حضرت عثمان کے کانوں پہ آواز پڑی، یہ تو حسن کے ناطے پڑھ رہا ہے، حسن کے قصیدے پڑھ رہا ہے. تب واپس آ واپس آ واپس آ واپس آیا. تب بندہ خدا اتنا بتا، یہ جملے تو تو نے مجھے کہہ کے میرے دل کی تشفی کا مجھے نہیں پتا، بیٹھ کے سنو، یہ عرش پہ معراج ولایت میں جا کے سنو. کہا اصحاب آتے رہے، قرآن سناتے رہے، اصحاب آتے رہے، حدیثیں سناتے رہے، مگر میرے دل
سے میری بیٹی کے غم کو ہلکا نہ کر پائے، تیرے ایک اس جملے نے میرے دل سے غم کو ہلکا کر دیا، بتا یہ جملہ تیرا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ جملہ میرا نہیں، یہ صرف پیغمبر امام حسن کا جملہ ہے۔ فوراً حضرت عثمان نے کہا واللہ لن اخرج هذا کلام الا لسان اللہ ولسان رسول اللہ، خدا کی قسم یہ جملہ فقط اللہ کی زبان سے یا محمد کی زبان سے نکل سکتا۔ ایسے کی درباری بستا ہے جو لنگر کر کے آگے، جو لنگر کے انتظار میں ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک سوا بولو، دل سے بولو نعرہ حیدری، دوسرا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پنجواں نعرہ حیدری، پر محمد وآل محمد صلوات۔ حضرت عثمان تو کہیں کہ حسن کے منہ میں یا اللہ کی زبان ہے یا محمد کی زبان۔ ایک صلوات کا دیور محمد وآل محمد۔ امام مجتبی خدا کی قسم گھر کا 2 مرتبہ پورا سما، 3 مرتبہ گھر کا آدھا سما، اس کے بعد بھی سوال ہی آیا تو خالی نہیں بھیجا، وہاں سے مدد کروائی، یعنی بتایا ہم اللہ کی صفات کے مالک ہیں، اپنوں کی بھی مدد کرتے ہیں، پراؤں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ایک صلوات کا دیور محمد وآل محمد۔ بابا اتنی ڈھیلی صلوات نہیں پڑھتے نا، اچھی صلوات پڑھتے۔ امام حسن سنیے، امام مجتبی بچپن سے لے کے جوانی تک وہ صاحب علم ہستی ہے۔ آپ نے حضرت خضر کا واقعہ سنا ہوگا، حضرت خضر وہ صاحب علم ہے کہ اللہ سے موسیٰ نے کہا تھا پروردگار تو عادل ہے، موسیٰ نے کہا تو عادل ہے، اللہ نے کہا موسیٰ میں عادل نہیں تو پھر کون عادل ہے؟ کہ خدایا اپنی عدالت کا مظہر دکھا۔ تسی پہلے جملہ تھا بول دے نا تو میں تو انہی دی گفتگو سنا دا ہوں جی میں ڈھلے رہے اور ڈھلی جی گل سنو، لیکن گل ڈھلی نہیں ہوئے گی، انداز ڈھلا بھامے ہوئے، توجہ کریے گا۔ تجھ سے پروردگار مجھے اپنی عدالت کا مظہر دکھا، موسیٰ فلاں جگہ جا میری عدالت کا مظہر دیکھ۔ موسیٰ آئے تالاب کے کنارے جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھے، کیا دیکھا کہ جوان ہے، گھوڑے پہ سوار آیا ہے، گھوڑا درخت سے باندھا، پانی کے چھینٹے لیے چھاؤں میں لیٹا، اٹھا گھوڑے پہ سوار ہوا، چلا، چلتے ہوئے اس کی جیب سے کچھ گرا، موسیٰ دیکھ نہیں پایا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے وہ گری ہوئی چیز اٹھائی، اچھالی، موسیٰ نے دیکھا یہ کوئی تھیلی ہے، وہ بچہ اپنے ہاتھوں پہ تھیلی کو اچھالتا ہوا آگے بڑھ گیا، تو جو کریے گا آگے بڑھ گیا۔ جو بچہ وہ آگے بڑھا، تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک نبینا عصا کے سہارے چلتا ہوا اسی درخت کے نیچے آ لیٹا، موسیٰ دیکھ رہا ہے اسی درخت کے نیچے آ لیٹا۔ اب دوبارہ گھوڑے سوار واپس پلٹا، اب اس بوڑھے کی اور جوان کی تکرار ہو، نتیجہ بوڑھے کی اور جوان کی تکرار ہونے لگی۔ موسیٰ قریب ہوئے، سنا، بوڑھا کہہ رہا تھا میں نبینا ہوں، جوان کہہ رہا تھا میری تھیلی گری ہے، وہ کہتا ہے میں نبینا ہوں، جوان کہتا ہے اس میں مال اتنا تھا وہ دیکھ کے تیری آنکھیں جو دھا گئی۔ دونوں کا تکرار بڑھا، جوان نے تلوار نکالی، بوڑھے کا سر کاٹ دیا۔ موسیٰ سر کاٹا، جوان گھوڑا بگھا کے نکل گیا۔ موسیٰ خدا سے کہنے لگا پروردگار اچھی بدل دکھایا ہے، تھیلی اس کی گری، اٹھائی اس نے، قتل وہ ہو گیا۔ کہا موسیٰ یہ زہر تھا، اس کا باطن تو نہیں جانتا تھا، سن موسیٰ اس کا باطن یہ ہے کہ یہ جوان اس کے باپ کو اس بوڑھے نے قتل کیا تھا، اور جوان کے پاس جو مال تھا وہ اس کا اپنا نہیں، اس بچے کے باپ کا مال اس جوان نے دبایا ہوا تھا۔ میں نے مال کے وارث کو مال دے دیا، مقتول کے وارث کے ہاتھوں سے قاتل کو قتل کروا دیا، یہی میرا عین عدل ہے۔ کہ پروردگار میں اس کو نہیں جانتا،
اتنا علم تیرا کوئی بندہ اس زمانے میں ہے جو اتنا علم جانتا ہو؟ فرمایا ہاں، جہاں دو دریا ملیں گے وہاں جا میرا بندہ تجھے ملے گا۔ بات لمبی نہ ہو جائے مختصر کروں، جانتے ہو اس منزل پہ گئے، آگے بڑھے، پانی میں کشتی اتاری، بھوک لگی، خبر ہوئی، پلٹے، آگے حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ خضر سے ملاقات ہوئی۔ خضر سے کہا ہمیں اپنا شاگرد رکھو۔ اس نے سار سے پا تک یوشع بن نون، دو نبی تھے، یوشع بن نون، موسیٰ بن عمران، دونوں نبیوں کو دیکھا، کہا نہیں تم میں اہلیت نہیں ہے، کہا انٹری ٹیسٹ لے، پاس ہوئے تو رکھ لینا، فیل ہو گئے تو نکال دینا۔ کہا اچھا ٹیسٹ یہ ہے میں جو کروں خاموش رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی خدا دونوں نبی ولی کے ساتھ چلے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، سارے شباشال میں کھڑا پہ ہو یہ پہلی بار جو علاقے جائے ہوئے تو جو میری طرف سے جگہ دونوں نبی ولی کے ساتھ چلے۔ ولی نے کشتی میں سوراخ کیا تو نبی بول پڑے، ولی نے بغیر اجرت کے دیوار کو سیدھا کیا، نبی بول پڑے، صاحب ولایت نے ایک بچے کو قتل کیا، نبی بول پڑے، نبی بولے، ولی نے وجہ بتا دی، چور پڑنے تھے کشتی لے جاتے، میں نے نکارہ کر دی سوراخ کر کے تاکہ کشتی بچ جائے۔ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، دیوار کو بغیر اجرت کے سیدھا کیا بچوں کا خزانہ بچ جائے۔ اس بچے کو قتل کیا کہ اس میں بڑے ہو کے ماں باپ کے لیے ننگوار کا سامان ہونا تھا، اللہ اس کے بدلے میں بہترین اولاد دے دے گا۔ توجہ کریے گا کہ ہم یہ بھی جانتے تھے، کیا تم یہ جان بھی نہیں سکتے تھے؟ اور روایت کہتی ہے رسول مسجد نبوی میں ہے، جمعے کا دن ہے، رسول منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں بلا تشریف بلا مبالغہ، یوں رسول خدا منبر پہ بیٹھے ہوئے، اصحاب صفے بنائے ہوئے، پورا کھچکچ بھر مجمع بھرا ہوا ہے، جمعہ رمضان المبارک کا، اور وہ بھی حجۃ الآخری جمعہ، جمعۃ الوداع ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ اب رسول خدا بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں، سوال نہیں ہوا، پھر باتیں، پھر دیکھتے ہیں ابھی سوال نہیں ہوا، تو جو کہیے گا دروازے سے ایک بندہ داخل ہوا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول نے دیکھا، رسول کھڑے ہوئے، وعلیکم السلام یا اخی، میرے بھائی میرا سلام۔ رسول آگے بڑھے، اس آنے والے مہمان کو سینے سے لگایا، توجہ کریے گا، رسول خدا اس کو لیتے ہوئے آگے بڑھے، ساتھ لیے ہوئے ہمراہ آگے بڑھے، ابھی رسول منبر کے قریب پہنچے، سر اٹھا کے دیکھا، فرمایا زوال ہو گیا ہے۔ آنے والے مہمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ ہدایات چاہیے، مجھے کچھ سوالات کے جوابات چاہیے، میری کوئی علمی مشکلات ہے، وہ مشکلوں کا حل چاہیے، سوالات کے جوابات چاہیے، مشکلوں کا حل چاہیے، آئندہ کی ہدایات چاہیے۔ رسول کا زوال کا وقت ہو گیا، میں خطبہ جمعہ شروع کرنے لگا ہوں، تم میرے اس 4 سالہ بیٹے حسن سے رجوع کرو، یہ تیری مشکلیں بھی حل کرے گا، تیرے سوالات کے جواب بھی دے گا، تجھے آئندہ کی ہدایات بھی دے گا۔ رسول نے خطبہ شروع کیا، وہ حسن سے میں گفتگو ہوئے، رسول نے پہلا خطبہ ختم کیا، رسول منبر سے اترے، مہمان نے مولا کے کہا یا رسول اللہ الوداع چاہتا ہوں، مجھے کچھ انجام دینے ہیں، کچھ امور انجام دینے ہیں، آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا حسن ان کو شجرۃ الوداع تک چھوڑ کے آؤ۔ حسن آگے آگے، وہ بزرگ پیچھے پیچھے، وہ مہمان پیچھے پیچھے، وہ بزرگ پیچھے پیچھے، درمیان مجمع کے اب رسول منبر پہ کھڑے ہو گئے، درمیان مجمع کے روکا، کہا یا عبد، اے بندہ خدا رکے، کہا کما وجدت ابنی، تو نے میرے بیٹے کو کیسا پایا، میرے حسن کو کیسا پایا؟ کہا کما کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس کے 4 سال کے بچپنے میں آپ کی رسالت کا بڑھاپا چمکتا دکھائی دیتا، اور پتہ نہیں کی سن رہے ہو ننکانے والے ہو۔ سلامت رہو بھیا جیو، سید راضی رہو جو آپ کی جملتے کے زندہ تمام کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اس کے 4 سالہ بچپنے میں آپ کی رسالت دکھائی دیتی ہے۔ کہا مطمئن ہوئے؟ ہاں یا رسول اللہ مطمئن۔ کہا یا حسن چھوڑ کے آؤ، حسن مولا چھوڑنے چلے، اب رسول دوسرا خطبہ شروع کیا، حسن مولا آئے، رسول نے اقامہ صلاۃ کیا، نماز جمعہ تمام ہوئی، اب رسول منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اب اصحاب پیغمبر آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کون تھا، یہ کون تھا، یہ جو آیا تھا کون تھا، یہ کون تھا؟ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ابھی یہ جو بزرگ آئے تھے، سفید زلفیں، سفید ابرویں، سفید ریش، وجیہ چہرہ، دراز قد، شاہانہ لباس، یا رسول اللہ لباس سے عرب سردار لگ رہے تھے، ہم یا رسول اللہ چرواہے ہیں، چرگاہیں بدلتے رہتے ہیں، سرداران عرب میں سے کوئی سردار ایسا نہیں جس کو ہم نہ جانتے ہو، جو ہمیں نہ پہچانتا ہو، یا رسول اللہ یہ کون تھا؟
توجہ کریے گا. ایک اور بزرگ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ہم کپڑا بیچنے والے ہیں, ہم کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر جا کے مہربانی بھائی کپڑے بیچتے ہیں. یا رسول اللہ ہم جلاحوں کا کام کرتے ہیں. توجہ کریے گا, یا رسول اللہ ہم کپڑا بیچتے ہیں, سرداران عرب ہمیں جانتے ہیں, ہم ان کے لیے بہترین لباس دے کے آتے ہیں, ہر سردار عرب ہمیں جانتا ہے, ہم اس کو جانتے ہیں. ایک اور بزرگ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ہم تاجر ہیں, ہم کریا کریا بستی بستی شہر شہر نگر نگر جاتے ہیں, ہم سرداران عرب کو جانتے ہیں. یہ کون تھا؟ رسول خدا مسکرائے کہا سنو یہ تمہارے درمیان رہتا ہے, تم اس کو پہچان نہیں سکتے. اللہ نے پہاڑیوں پہ اور صحراؤں پہ اس کی ولایت کو رکھا ہے, اور یہ خضر تھا. اور دو نبی جس کے شاگرد نہ بنے اسے خضر کہتے ہیں, اور خضر جس کے سامنے ثانوے تلمس طے کرے اسے حسن مجتبی. اگلے پچھلے مل کے بولو, دل سے بولو, سب بولو نعرہ حیدری. خدا کی قسم سننا, حسن کا توازن و مقابلہ کسی سے نہیں, حسن کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا. حسن کا مقابلہ حسن کے سگے بھائیوں سے نہیں سوائے حسین کے. حسین حسن کے برابر ہے. ایک مغالطہ ہے, وہ کسی منزل پہ اٹھاؤں گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسن حسین کا امام ہے, نہیں, حسین بھی امام ہے, حسن بھی امام ہے. یہ پھر کسی منزل کی. توجہ کریے گا, باقی سارے بھائیوں سے حسن افضل, حتیٰ کہ رسول کے سگے بیٹے سے, سگے بیٹے سے, سگا بیٹا یعنی حسن کا سگا ماموں جناب ابراہیم ابن رسول اللہ, ابن رسول اللہ ابراہیم ابن محمد, جو 2 سال کے سن میں خود رسول نے اپنا بیٹا حسین سے قربان کیا تھا. رسول کا بیٹا دائیں زانوں پہ, حسین بائیں زانوں پہ, یا حسین دائیں پہ, ابراہیم بائیں پہ تھا. جبرائیل نازل ہوئے, اللہ فرماتا دونوں میں سے ایک کو اختیار کر. رسول نے اپنا بیٹا اٹھا کے بطول کے بیٹے کو اختیار کر لیا. خدا کی قسم حسن کا مقابلہ کسی اس سے نہ کرواؤ کہ جن کی ماں کی خبر ہی نہیں. حسن کی ماں کے لیے حضرت عائشہ کہتی ہے, بی بی عائشہ کہتی ہے, مسلمانوں کی ماں کہتی ہے. خدا کی قسم سننا, مومنوں کی ماں جناب ام سلمہ نے بھی کہا ہے, حضرت عائشہ مسلمانوں کی ماں نے بھی کہا ہے. کیا کہا سنیے گا. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا صفینی بنت رسول اللہ, رسول کی بیٹی کا وصف بیان کیجئے, تو حضرت عائشہ نے کہا تھا ما اقول فی حقھا, ما اقول فی حقھا والد الحسنہ بعد الظہر وصلت العصر فہی صائمۃ. کہا میں اس بی بی کی شان میں عائشہ کا ہوں تو کیا کہوں جس نے روزے کی حالت میں 15 رمضان المبارک کو ظہر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ حسن کو وجود دے کے عصر کے وقت مصلی عبادت پہ کھڑی تھی, نہ روزہ ٹوٹا نہ نماز چھوٹی. اور جس کی ماں اتنی طیب و طاہر ہو اس کا مقابلہ بازاری عورتوں کے بچوں سے نہ کروانا. خدا کی قسم سننا, یہ میرے حسن ہے. امام زمان کی سلام کی مولا کو جزا خیر. خود امام حسن نے کہا تھا, آج میں نے چاہ پکا پھٹیاں جملہ کہا لیکن ادھورا کہا تھا کیونکہ مجھے سننا لا نہیں سی ہے. اسی بڑے کنجر سننے یہ تو داغ لگے تھے گل سنا دی باقی نہیں پڑ جائے گا. جہاں گاہک ہوں گے وہی سودا بیچنا ہے نا بھائی. ایسے 5 10 20 25 50 گاہک لے کے لب کے نہیں تو بس ٹھیک ہے بیچیے سودا, لیکن جلدی میں کر چھوڑو, جو کریے گا اپنے وقت کے اندر سلوات کا دیوت محمد. مجھے ٹائم تو نظر آ گیا لیکن میں نے دیکھا کہیں گھڑی نہ باندھو. ایک دیکھا میں پونا 1.25 گھنٹہ پڑ گیا, بلکہ 1.25 گھنٹہ تو گھڑی ہوتا ہی کھلوتی تھی. میں کہ یار ٹائم نہیں گزر رہے. بعد میں پتہ لگا گھڑی کھڑی ہے. ایک سلوات کا دیوت محمد صلی اللہ. بھائی حسن کا ذکر پلے سرات ہے, بال سے زیادہ باریک ہے.
تو پل صراط پہ سفر کے لیے اتنی ڈھیلی سلوات کافی نہیں ہوتی. لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم حق کہنے والے ہیں. میں متحدہ علماء بورڈ کا ممبر ہوں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, 4 علماء پورے پنجاب سے وہاں پہ ہیں. چوتھا میں بھی شیعوں میں سے ہوں. وہاں بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہی کہ ہم وحدت کے قائل ادغام کے قائل نہیں ہیں. ہم شیعہ ہیں, ہم سنی نہیں ہو گئے. سنی ہمارے بھائی ہیں, ہمارا نفس و جان ہے. ہم اپنی جان اپنے بھائیوں پہ قربان کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنا عقیدہ قربان نہیں کر سکتے. ہم عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہمارا عقیدہ 1400 سال سے ہم خون کے دریا سے گزر رہے ہیں. ہمیں دیواروں میں زندہ چنوایا گیا. سید, ہمیں دیواروں میں زندہ چنوایا گیا ہے. ہمارے خون سے گارے بنا کے محل کھڑے کیے گئے ہیں. ہم وہاں بھی علی کو نہیں چھوڑ پائے تھے, یہاں بھی نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے جملے کو تولا ہے. سلامت رہے شہباز بھائی. اور نہ بھائی ایڈا صدقے دا نعرہ علی ولی اللہ نہیں, علی ولی اللہ ہوٹھوں سے کہنے والا نہیں. جس کے دل میں علی بستا ہے پوری طاقت سے بولو ہے علی. جس کے دل میں علی کی ولایت ہے تو پھر دل سے ولایت کا اظہار کر. تیرے خون کی ہر قطرے کی گواہی ہونی چاہیے. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, نعرہ حیدری. کوئی عبادت قبول نہیں ولایت علی کے بغیر. کوئی عبادت قبول نہیں ولایت علی کے بغیر. کوئی عبادت قبول نہیں ولایت علی کے بغیر. اور ولایت علی قبول نہیں تبرع کے بغیر. ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, فقط اللہ کے قائل نہیں, فقط اللہ ہو کے قائل نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, یعنی کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے, کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے. اور علی ولی اللہ کے قائل ہیں, کوئی نہیں سوائے علی کے. علی مولا, علی مولا. ہاتھ اٹھا کے بھائی پوری طاقت سے. میرے مولا نے اس سے کہا تھا, اس نے کہا یبن الزہرا, یبن الزہرا انا خیر منکم, ہے فرزند پیغمبر زہرا کے بیٹے میں تجھ سے بہتر ہوں. امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا, اس کی طرف دیکھا, یعنی مسکراہٹ میں کہا تیرے جملوں میں اعتراف ہے کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں. ذاکر صاحب استقبال میں رک گیا ہوں. صلوات کا دیور محمد و آل محمد. مفت نہیں ہے سننا, ایک صلوات کا دیور محمد و آل محمد. بس میں بچ چھوڑو. ذاکر صاحب آگے, میرا وقت ختم ہونے میں سے 8-10-12 منٹ ہے, اس میں اپنی بات بیٹھتا ہوں. تو جو کریے گا کہ یبن الزہرا انا خیر منک, میں تو اسے بہتر ہوں. امام مسکرائے, مسکرا کے اس کی طرف دیکھا, کہا یبن ہند. ٹرین پہ آ جائے گا. ایک سلوات کا دیور محمد و آل محمد. وہ بھائی ساتھ سفر کرو ساتھ. زہرا مرضیہ وہ ہے جو بطول ہے, ہند وہ ہے. ایک سلوات کا دیور محمد و آل محمد. پھر بھی سلوات کا دیور. پھر بھی سلوات کا دیور. بس توجہ کریے گا, خدا کی قسم حسین رسول کے بیٹے سے بھی افضل ہے. رسول کا بیٹا محمد ابراہیم ابن رسول اللہ. توجہ کریے گا, 6 ہجری کو رسول اللہ نے تمام مملوک کے تمام بادشاہوں کو, تمام مملکتوں کے بادشاہوں کو خط لکھا تھا, دعوت دین دی. اس کے جواب میں بعض جگہوں سے خط آیا,
بعض جگہوں سے تائید آئی، بعض جگہوں سے تحائف آئے. مصر کے شہنشاہ کو بھی خط لکھا تو مصر کے شہنشاہ نے جواب میں واپسی کی. 7 ہجری کو جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا اس اپنی سگی بیٹی کے ساتھ خط اور تحائف بھیجے تھے اور اسلام کو قبول کرنے کا خفیہ اعلان کیا تھا. جناب ماریہ قبطیہ کو رسول کی تحفے کے طور پر بھیجا. رسول نے ان کے ساتھ پھر عقد فرمایا. 8 ہجری کو اللہ نے رسول اللہ کو بیٹا عطا کیا جس کا نام جناب ابراہیم ابن محمد یعنی ابراہیم ابن نبی ابراہیم ابن رسول اللہ ہے. رسول خدا تو جو فرمائیے گا 10 ہجری کو رسول اللہ نے میدان مباہلہ کا سفر کیا ہے. تو جو ہے دوستوں کی 9 ہجری کو ہی رسول اللہ نے سفر کیا ہے. حسین کو ہاتھ پہ اٹھا کے حسن کو پہلو میں لے کر رسول اللہ 2 بیٹوں کو لے کے گئے، حسن کو اور قرآن کہہ رہا تھا قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم بھی کم از کم 3 لے آؤ، ہم بھی کم از کم. رسول کے گھر میں 3 بیٹے تھے، 2 نواسے، 1 سگا بیٹا. رسول اپنے سگے بیٹے کو گھر میں چھوڑ کے بطول کے دونوں بیٹوں کو لے کے میدان مباہلہ میں گئے. سگے بیٹے کو گھر میں چھوڑ کے گئے، دونوں بطول کے بیٹوں کو میدان مباہلہ میں لے کے گئے. جملہ کہنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی توجہ ہو کس کی توجہ نہ ہو. اپنے سگے بیٹے کو گھر چھوڑ کے بطول کے بیٹوں کو لے کے گئے، یعنی حسنین کو لے کے گئے. حسنین کے سگے ماموں کو گھر میں چھوڑ کے گئے تاکہ دنیا کو خبر رہے کہ حسنین کا سگا ماموں بھی حسنین کے برابر نہیں. اور جب سگا ماموں حسنین کا حسنین کے برابر نہیں تو بہنیں دے کے مامے بننے والے حسن و حسین کے برابر کیسے؟ وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے کسی صورت. علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری. بل لا کر ہم سے منوایا جائے گا کہ ہم کسی کو رضی اللہ مان لیں. واللہ باخدا نہیں، ہم کسی کو علیہ السلام مانتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے، محمد کے فرمانے سے. کسی کو رضی اللہ مانتے ہیں تو اس کی مرضی سے، مصطفیٰ کے ارشاد سے. کسی کو لعنت اللہ مانتے ہیں تو اس کی مرضی سے، محمد کے ارشاد سے. اور سنو، جن کو میرے محمد نے باغی کہا ہو، ہمارے یاسر مسجد نبوی بن رہی تھی، سارے اصحاب ایک ایک سل پتھر کی شانے پہ اٹھا کے لا رہے تھے. عمار 2 سلے، ایک دائیں شانے پہ، ایک بائیں شانے پہ. کتنا سن تھا؟ 90 سال کے سن میں سفین میں شہید ہوئے. 54 سال کا سن تھا جناب عمار کی جب مسجد نبوی بن رہی تھی. کتنے سال کا؟ 54 ایئرز. 54 سال. کتنے؟ 54 سال. کتنے؟ 54 سال کا سن ہے. ایک اس شانے پہ، ایک اس شانے پہ، 2 پتھر اٹھا کے ہمارے یاسر لا رہے ہیں. رسول خدا نے دیکھا، پسینے سے شرابور عمار ہے. رسول خدا جو مصری کا کام کر رہے تھے فوراً دیوار سے اترے، عمار کو سینے سے لگایا، کہا فدیتک یا عمار، اے عمار میں محمد تجھ پہ فدا ہو جاؤں. پھر اگلا جملہ فرمایا ستقتلک فئۃ باغیہ، فئۃ باغیہ، اے عمار تجھے فئہ باغیہ یعنی پورا باغی لشکر، فئہ باغیہ باغی گروہ تجھے قتل کرے گا. یعنی جو عمار کو قتل کرے گا وہ پورا لشکر باغی ہوگا. لشکر کا سپہ سالار باغی، لشکر کا امیر باغی، لشکر کے سپاہی باغی، لشکر کے حامی باغی، لشکر کو داد دینے والے باغی، لشکر کے لیے قصیدے پڑھنے والے باغی، لشکر کی بات میں حمایت کرنے والے باغی، اس زمانے میں فنڈ دینے والے باغی. اور خدا کی قسم عمار کو 90 سال کے سن میں 9 صفر المظفر 37 ہجری کو سفین کے مقام پہ علی کی طرف سے لڑتے ہوئے مد مقابل نے قتل کروایا تھا. اور جن کو میرے محمد نے باغی کہا ہو، ہم شیعہ ان کو رضی اللہ نہیں مانتے. میرے مصطفیٰ نے ان کو باغی. خدا کی قسم حسن کو اسی چیز زہر دی.
بڑے دربار میں حسن اس کو رسوا کر کے آیا. میں نے ارادہ کیا تھا میں شان رسالت پڑھوں گا، لیکن موضوع اس طرف چلا گیا اور میں نے امام حسن بھی بھول مجلس پڑھی. شہادت آخری بندے کا حق ہے. خدا کی قسم چند لحظوں میں ذہن پہ سمیٹ دوں. علی کی علی بیٹی نے طاغوت کے چہرے کے پڑے ہوئے نقاب کو، عیاری اور مکاری کے بھرکے کو اپنی گفتار کے پنجے سے نوچ ڈالا. ولایت کی ضرب سے طاغوت کو پاش پاش علی کی بیٹی نے کر دیا. طاغی اعظم یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان آدھی رات کو سجاد کو بلا کے کہہ رہا تھا، سجاد شام رہنا چاہے تو اہتمام کرو، مدینے جانا چاہے تو سواریوں کا ارینج کرو، اہتمام کرو. سجاد نے کہا مجھے اس پہ اختیار نہیں، یہ اختیار میری پھوپھی کو ہے. اور میں کائنات کی عظمت نچھاور کر دوں مخدومہ تیرے قدموں پہ، اپنی بیٹیوں کے پھرکے قربان کر دوں بی بی میرے خاک پا پہ. کیا عظمت ہے میری مخدومہ تیری. حسین تیرے مشورے کے بغیر قدم نہ اٹھائے. ہے میری عالیہ مخدومہ سجاد تیرے امر کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے، اور مسلمان تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا. تو دربار کے بازار کے ہر موڑ پہ کہے یہاں چادر دے دو، اگلے موڑ پہ واپس کر دوں. تو حرامیوں کے مجمع میں کونیوں کے بعد چلتی ہوئی سفر کرے، بے مکنا ہو بے چادر شرابیوں کے مجمع سے گزر جائے. خواہش مت میری پھوپھی کو اختیار ہے، جیسے میری پھوپھی فرمائے. چلتا ہوا سید سجاد آنکھیں نہیں آبشار. سجاد تیرا خون بڑھ گیا، خیر تو ہے. پھوپھی یزید ہار گیا، حسین جیت گیا. یزیدیت سرنگوں ہو گئی، حسینیت سربالا ہو گئی. کیا ہوا سجاد؟ پھوپھی اماں حاکم کہتا ہے شام رہنا چاہیں تو گھر کا ارینج کرتا ہوں، مدینہ جانا چاہیں تو اہتمام سفر کرو. کہا سجاد سے زبان حال سے، سجاد اس سے کہہ پہلے تیری یزیدیت کے قصر کے سامنے حسینیت کا ذکر کروں گی، تاکہ قیامت تک کے یزیدوں کو پیغام چلا جائے جب تمہارا باپ یزید حسین کا ذکر نہیں روک سکا تمہاری کیا اوقات. اس کے بعد بھائی کی قبر کو سلام کرنے کربلا جاؤں گی، پھر نانا کو اپنے دکھڑے سنانے مدینے جاؤں گی، پھر عرصے بعد پلٹ پہ شام کے حکمرانی کرنے آؤں گی. بس عزادارو عزا خانہ سج گیا، عصمت کی پلیاں خاک نشین ہو گئی. عرصے بعد اب اس جملے پہ ہائے خدا جانے کون کرے کون نہ کر سکے. عرصے بعد رسول زادیوں کے سروں پہ چادریں آ گئی. اجرکم اللہ. غیورو یہی حق بنتا ہے، جو غیرت مند غیور بیٹھے ہو یہی حق بنتا ہے. رسول زادیوں کے سیدوں تمہاری دادیوں کے سروں پہ چادریں. عزادارو سر آنے لگے، مختصر کروں بس چھوڑ دیا میں نے سارا مسائل. سر آنے لگے، سید سجاد دروازے پہ کھڑے ہو گئے. جس شہید کا سر آتا نا سجاد ہاتھوں پہ لیتے چھو سینے سے لگاتے. پھوپھی اماں فلاں شہید کا سر، بی بی چومتی، شہید کی وارثہ کو بلاتی، سر پیش کرتی، شہید کی وارثہ شہید کا سر لے کے بیٹھتی، ساری بیویاں اس کو پرسہ دیتی. عزادارو علی اکبر کا سر آ گیا. ہائے ہائے علی اکبر کا سر آیا. سجاد نے چوما سینے سے لگایا. اکبر تجھے کبھی سینے سے جدا نہ کرتا. او میرا بھائی میری پھوپھی ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، اور تیری پالنے والی ہاتھ پھیلا کے کھڑی. پھوپھی اماں میرے اکبر کا سر. جناب سیدہ نے قدم بڑھایا، ہاتھوں پہ سر لیا، اکبر کا سر دیکھا، پھر چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا. اکبر تجھے سینے سے جدا نہ کرتی، سروں کی قطار میں حسین کا سر آ رہا ہے. آواز آئی بہنوں میں لیلا آ اپنے اکبر کا سر لے لے. بی بی لیلا آئی، اکبر کا سر لیا، باقی بی بی لیلا کو پرسہ دینے لگی.
اعظم کا سر آیا، سجاد نے چوم کے سینے سے لگا کے پھپھی کو پیش کیا، بی بی نے جناب فرما کو بلا کے سر پیش کر دیا، بی بی فرما سر لے کے رونے لگی، باقی بی بی پرسہ دینے لگی۔ عزاداروں پھر ایک ایسا سر آیا جس سر کے آنے پہ ماتم زندان میں شروع ہوا۔ عزاداروں جانو گے کس کا سر؟ وہ تھا رباب کے پھول اسغر کا سر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوال کر سکتے ہو ہمدانی کیوں شروع ہوا ماتم؟ سجاد نے سر لیا چوم کے، آنکھوں میں سامنے کہا اصغر بتا تو صحیح دشمنوں کے مجمع سے پانی کیسے مانگا تھا؟ اجرکم اللہ۔ وہ یورو یہی حق بنتا ہے، خدا تمہیں اسلام کی سوائے کسی کا اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے ہیں، جوان بھی رو رہے ہیں، جوانوں کی آنکھوں میں آنسو بڑی مشکل آتے ہیں، لیکن عزیزداروں یہ غم حسین ہے۔ بس آخری جملے سنو۔ عزیزداروں علی اصغر کا سر آیا، چوما سینے سے لگایا، پھپھی میرے اصغر کا سر۔ بس عزیزداروں آخری جملہ، ایک سر وہ آیا کہ سید سجاد کہ جس کی آنکھوں سے ایک ایک خون کی لڑی جاری تھی نا، اس سر کو دیکھتے ہی عزیزداروں سجاد کی آنکھیں آبشاریں بن گئی۔ سجاد کی آنکھیں عزاداروں آبشاریں بن گئیں۔ عزاداروں سنو گے، سید سجاد نے سر اٹھایا، چوما نڈھال ہو گیا سجاد غم سے۔ عزاداروں بغیر تعارف کے سر بڑھا دیا، عزاداروں سر بڑھایا، بی بی نے بھی قدم آگے بڑھا کے تو سر لینا چاہا، سر پہ نگاہ پڑی، عزاداروں ہاتھ پیچھے ہٹے، قدم پیچھے ہٹے، پوچھا سجاد یہ کس کا سر ہے؟ یہ کس کا سر ہے؟ یہ کس کا سر ہے؟ آواز آئی پھپھی اماں پہچانا نہیں، تیرے بھائی عباس کا سر، تیرے ویر غازی کا سر، اور تیرے بھڑکوں کے پہرے دار کا سر، اور تیری چادر کا سر، تیرے حجاب کا سر۔ آواز آئی سجاد، اور تیرا عباس ایسا تو نہ تھا کہ پھپھی تو سچ کہتی ہے، اور جب ایک کان سے اور دوسرے کان تک اور رسی پرو کے گھوڑے نے گلے میں باندھا، ادھر گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، ادھر گھوڑے کا ایک گھٹنا عباس کے ایک رخسار پہ اور دوسرا گھٹنا عباس کے دوسرے رخسار پہ، اور میرے چچا کے رخساروں کا گوشت اور گھوڑے کے گھٹنے کھا گئے۔ بس عزاداروں سر آ گئے، بیویاں رونے لگی۔ اب جو بی بی بھی پرسہ دینے آتی نا، آخر میں حسین کا پرسہ بی بی کو دیتی اور پہلو میں پڑے ہوئے سروں کو دیتی۔ پھر دو بیویاں آئیں، فضا سے مخاطب ہوئی، فضا تو ان سب بیویوں کو جانتی ہے؟ سنو گے بی بی کا جملہ، اور جو سید بیٹھے ہو اپنی موسنا کا جملہ سننا۔ کہا بیویوں میں نے ان ساری بیویوں کو گود میں پالا ہے۔ اجرکم اللہ، میں نے ان ساری بیویوں کو گود میں پالا ہے۔ کہا ان بچوں کو بھی جانتی ہے؟ کہا ان کی بھی میں دائی رہی ہوں، ان کو بھی میں نے ہی پالا تھا۔ کہا اتنا بتا، ان دونوں ننھے سروں والے بچوں کی ماں مر گئی یا آئی ساتھ نہیں؟ آواز آیا یوں نہ کہو، اور وہ جو حسین کو رو رہی ہے، اور وہ اکبر کے